صل على محمد وآل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم قرآن مجید میں روزے کے حوالے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ ایسے فرض کیا گیا ہے جیسا تم سے پہلے والوں پر فرض تھا۔ لہذا پروردگار عالم نے روزے کو پیغمبر اسلام کی امت پر واجب قرار دیا، اور روزے کی فضیلت میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ الصوم جنہ، روزہ جہنم کے لیے سپر ہے، روزہ جہنم کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے۔ لہذا روزے کی اہمیت کو سمجھیں۔ فروع دین میں اللہ نے دوسرے مقام پر روزے کو رکھا ہے، اول نماز، اس کے بعد دوسری جگہ پر روزے کو اہمیت دی ہے۔ روزہ سال میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے، ایک ماہ کے لیے آتا ہے، مگر بڑی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ روزے کے حوالے سے معصومین اور دیگر ائمہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ انسان کی تندرستی کا باعث بنتا ہے، روزہ انسان کو بیماریوں سے بچاتا ہے۔ روزے کی اہمیت سب سے بڑی یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ صرف پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کی اہمیت یہ ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے تمام اعضاء و جوارح بھی روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ اگر انسان پیٹ کو اذیت دے اور منہ کو اذیت دے لیکن آنکھوں سے وہی کام کرتا رہے جو عام حالات میں کرتا ہے، زبان سے وہی کام کرتا رہے جو عام حالات میں کرتا ہے، تو پھر وہ روزہ کوئی روزہ نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب روزہ رکھے تو اپنے آپ کو تمام چیزوں سے بچائے، مثلا ہاتھ اس کے کسی کو ظلم کرنے کی طرف نہ بڑھیں، زبان غیبت سے پرہیز کرتی ہوئی نظر آئے، مومنین کو ستاتی ہوئی نظر نہ آئے، مسلمانوں کو زبان نقصان نہ پہنچائے۔ جب بھی انسان روزہ رکھے تو روزے کی اہمیت میں یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ غیبت، چغلخوری سے پرہیز کرے، اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھے حرام چیزوں کو دیکھنے سے۔ اگر روزہ رکھنے کے بعد انسان حرام کام انجام دے رہا ہے تو پھر اس کا وہ روزہ روزے میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم اپنی اس دوسری عبادت کو جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہے، واجب کی ہے، اس کو ویسے ہی انجام دیں جیسا کہ پروردگار چاہتا ہے۔ اگر ہم اس میں کوئی کوتاہی کرتے ہیں تو صرف پھر یہ ہمارا روزہ نہیں رہتا ہے، بلکہ ہم صرف بھوکے اور پیاسے وقت گزار دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، روزے کی تمام اہمیت کے ساتھ میں ایک سب سے بڑی اہمیت یہ بھی ہے کہ انسان اس روزے کے ذریعے سے اپنی دعاؤں کو منزل قبولیت تک پہنچا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔